بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کے حصہ چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی اس بڑھتی آبادی میں لوگ کام میں اتنا بزی ہو گئے ہیں کہ نماز اور مسجد کو بالکل بھول ہی گئے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم کچھ نماز کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے۔ شریعت اسلامیہ میں نماز کی بہت اہمیت اور قیمت ہے، اور کیوں نہ ہو، اپنے خالق اور مالک سے قریب ہونے کا، اپنے مسائل اور حاجات کے پیش کرنے کا الگ طریقہ ہے۔ اس عمل میں بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے قولی، عملی، جسمانی اور روحانی بندگی کا کامل اظہار ہے۔ اسی لیے اعمال میں سب سے پہلے نماز ہی اتاری گئی۔ اس کی اہمیت تو اسی سے ظاہر ہے کہ سارے اعمال آسمان سے جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے لائے، لیکن اس عمل کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا، جنت اور جہنم کی سیر کرائی، تاکہ اچھے برے اعمال کا نتیجہ اپنی نگاہوں سے دیکھ لے اور نماز جیسے عمل کی قیمت بتلائے۔ پھر اس امت کو 50 وقت کی نماز کا تحفہ دیا۔ عمل اس قدر قیمتی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت کے لیے قیمتی تحفہ لے کر خوشی خوشی واپس تشریف لائے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے دریافت کیا کہ امت کے لیے کیا ملا۔ آپ نے فرمایا 50 وقت کی نماز۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی امت کا تجربہ تھا، اس لیے فرمایا بہت مشکل ہے کہ آپ کی امت اس کو پڑھ سکے، اس لیے آپ واپس تشریف لے جا کر کم کرائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر بارگاہ الہی میں عرض کیا تو 5 کم ہو کر 45 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر واپس کیا، اب بھی بہت مشکل ہے کہ آپ کی امت اس کی متحمل ہو سکے۔ حضور اپنی امت کی رعایت میں پھر تشریف لے گئے۔ اس طرح 9 مرتبہ تشریف لے گئے۔ 10ویں مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر واپس جائیں، میری امت بنی اسرائیل تو 2 وقت کی بھی مشکل سے پڑھتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے واپس جاتے ہوئے غیرت آتی ہے کہ میری امت ایسی ہو سکتی ہے کہ 50 کی جگہ پر 5 بھی ادا نہ کر سکے گی۔ دوسرا خوف آپ کو یہ بھی تھا کہ ہر مرتبہ 5 کم ہو رہی ہے، کہیں اس مرتبہ بھی 5 کم کر کے ختم کر دی گئی تو میری امت کے لیے کچھ نہیں رہ جائے گا، جبکہ یہ نماز اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے۔ اس لیے نماز کا ہر حال میں اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھو، روزہ ہمیشہ کا عمل نہیں ہے، سال میں صرف 1 مہینہ رمضان کے روزے کا ہے۔ اس میں بھی مسافر کے لیے گنجائش ہے، اگر نہ رکھ سکے تو بعد میں قضا کر لے۔ زکوٰۃ سال میں صرف 1 مرتبہ ادا کرنی ہے، وہ بھی مالدار پر ہے، غریب پر نہیں۔ حج زندگی میں 1 مرتبہ ہے، وہ بھی استطاعت والوں پر ہے۔ لیکن نماز تو ہر زمانے میں، ہر حال میں موت تک ادا کرنی ہے۔ خوشی ہو یا غمی، بیماری ہو یا تندرستی، بچپنا ہو یا جوانی، ادھیڑ ہو یا بوڑھا، معذور ہو یا مجبور، سب کو ادا کرنی ہے۔ اسی طرح بادشاہ، فقیر، امیر، غریب، تاجر، ملازم، آقا، غلام، مرد، عورت، لڑکا یا لڑکی، ہر ایک پر دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر بیٹھ کر بھی پڑھنے کی ہمت نہیں تو لیٹ کر اشارے سے پڑھے۔ اگر وضو کرنا مضر ہے تو تیمم کر لے۔ قرض کی کسی حال میں معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر بھی نماز دنیا و آخرت کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ اپنے چھوٹے بڑے سب مسائل نماز ہی کے ذریعے حل کرواتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس یقین پر آسمانوں سے مدد اتارتے تھے۔ یہی طریقہ ہر زمانے کے اولیاء اللہ اور نیک بندوں کا رہا ہے۔ جب کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی آئی، نماز کے ذریعے اس کو حل کروایا۔ کامل نماز کے ذریعے انسانوں کی زندگی سے ایسی فحش اور بری چیزیں جو دنیا و آخرت کو برباد کرنے والی ہیں نکل جاتی ہیں۔ پھر آخرت کی منزل میں مرنے کے وقت بھی نماز کام آئے گی۔ قبر میں بھی پہلی آزمائش نماز کی ہے، قیامت کے میدان میں پہلا سوال نماز کا ہے۔ گویا کہ نماز اسلام کا بہت ہی اہم اور بنیادی عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے ادا کرنے کے بے حساب فضائل احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، اور کوتاہیوں پر سخت عذاب کی دھمکی بھی سنائی گئی ہے۔ حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل نماز کی کتاب میں سب کو جمع کر دیا ہے، اس کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔